اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بچوں بیٹا خاموش ہو جاؤ یار، آپ لوگ بالکل آگے بیٹھے ہو، اگر پیچھے بیٹھے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، آپ جتنا چاہتے کود لیتے۔ ایسے موقعوں پہ بچوں کا تو مزہ ہی آ جاتا ہے، جلسے میں، جلوس میں، میلاد شریف میں بچوں کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، نہیں آتا ہے؟ ہاں، چہل پہل بچوں سے ہی ہوتی ہے، یہ کودتے پھاندتے بچے ہی ہیں، گلیوں میں جو رونقیں ہوتی ہیں وہ بچوں سے ہی دکھائی دیتی ہیں۔ گھروں کے آنگن میں بھی اگر یہ بچے نہ ہوں تو چہل پہل کہاں نظر آتی ہے، گھر کاٹنے دوڑتا ہے۔ مگر جب جلسے میں آگے بیٹھ جائیں اور شور مچائیں تو پھر ان کی تعدیب بھی ضروری ہے، اگرچہ ضرب ضروری نہ ہو، سمجھا لو، آپ لوگ سمجھا لو جو قریب بیٹھے ہیں، اور کھڑے ہوئے لوگوں کو تو میں سمجھا نہیں سکتا بھائی، میں نہیں کہہ سکتا ان سے کچھ بھی کہ بیٹھ لو، ان کی مرضی ہے۔ نبی کے جلسے میں آئے، شب برات ہے، مبارک رات میں ہے، چل کے آئے گھر سے، پھر کھڑے کھڑے سنیں گے، ٹانگیں دکھ جائیں گی بیچارے، پھر عبادتوں کے لائق ٹانگیں کہاں رہیں گے، پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ بیٹھ کے سن لو، میں نے جانے کے لیے واپس نہیں کہا ہے، آرام سے بیٹھ جو، بیچ میں کافی خلا واقع ہو گئی۔ نعت خوان مصطفیٰ شاعر اعظم اور چاشنی بھری آواز کے مالک علی جناب عزت مآب عقیل الرحمن صاحب کو آپ نے بہت اچھا سنا، کافی اچھے عمدہ معنی خیز اشعار انہوں نے سنائے، اللہ قبول فرمائے۔ اسٹیج پر بڑی عظیم شخصیات اور بڑی عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں۔ پاک بڑے کی جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب قبلہ ماشاءاللہ مکمل اپنی بکینیا، ہاں بکینیا ماشاءاللہ ادارہ چلا رہے ہیں، تشریف فرمائے۔ سادگی بڑی، کئی جگہ پہ ملاقاتیں ہوئیں، بڑی سادگی، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت کو مزید خدمات جو کر رہے ہیں اس پر مزید ثواب عطا فرمائے، خوب ثواب عطا فرمائے۔ حضرت قاری غلام نبی صاحب ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے، یہ بیرون ملک رہتے ہیں، آپ کے بہت قریب کے ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے جب میں کرسی خطابت پہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنا ٹائم بھی آپ ہی کو دے دیا ہے۔ یہ بڑوں کی ذرہ نوازی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے اور ایسے عظیم بزرگ اپنا وقت بچوں کے حوالے کر دیں تو یہ بڑی ذرہ نوازی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، عمر طویل عطا فرمائے، خدمات جو یہاں ہو رہی موریشس میں ہو رہی اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارے معزز علماء قاری صاحب تشریف فرمائے، مفتی عثمان صاحب جو یہاں کے استاد رہ چکے ہیں وہ تشریف فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج تو ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، اور آپ بھی محبتوں سے سنیں، چونکہ جلسہ دستار بندی کا بھی ہے نا، اچھا دستار بندی بھی، یہ 3 بچوں کی چمن مصطفیٰ مدرسہ چمن مصطفیٰ، ہاں چمن مصطفیٰ سے فارغ ہونے والے 3 حافظ قرآن ماشاءاللہ کلام مقدس کو مکمل کر کے آج فراغت پا رہے ہیں۔ ان کے سروں پر خوبصورت حسین تاج امامے کی صورت میں رکھا جائے گا، آپ دیکھو گے، دیکھ کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ان دھولاؤں کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے؟
اٹھیں گے انشاءاللہ، دیکھے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ دولہا تو دیکھ ہی رہے ہوگے روزانہ، ہاں روزانہ دولہا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شادیاں چل رہی ہیں، اب بھی میں نکل کے آیا تو مراد آباد کے منڈپوں میں شادی حالوں میں کئی جگہ باراتیں چڑھ رہی ہیں، شادی حال سجے ہوئے، دولہا وہ بھی نکلتے ہیں اور یہ دولہا بھی ہوتے ہیں، مگر دونوں دولہاؤں میں بڑا فرق ہے۔ یہاں جو دولہا علماء بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے امامہ سجاتے ہیں ان کے سروں پہ، یہ اگرچہ کسی لڑکی کے دولہا نہیں ہے، وہ لڑکی کا دولہا ہوتا ہے جو خوش ایک دن رہتا ہے۔ تم سبحان اللہ بولو گے نہیں؟ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ وہ لڑکی کا دولہا ہوتا ہے جو ایک ہی دن خوش نظر آتا ہے، بعد میں کیا ہو جاتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے نا، کیسے ہو جاتا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ پھر تو ذمہ داری کے بوجھ تلے ایسا دب جاتا ہے، اگر سسرال والوں کو وہ راضی کر لیا تو ماں باپ ناراض، وہ پچ جاتا ہے، دو پارٹوں میں پچ جاتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو بیوی ناراض، سسرال والے ناراض، اگر سسرال والے راضی ہیں تو ماں باپ ناراض، وہ کیسے کیسے راضی کرے اور کیسے لے کے چلے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایک دن خوش رہتا ہے۔ مگر یہ دولہا جو دین پڑھ پڑھ کے دولہا بنے نا، یہ ایسے دولہا ہوں گے، ایسے دولہا ہوں گے کہ ان کے چہروں کی تازگی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بول لو یار، بول لو بول لو بول لو۔ ان کے چہروں کی تازگی ختم نہیں ہوگی، ان کی رونقیں ختم نہیں ہوں گی، زندہ ہیں، دولہا ہیں، قبر میں جائیں گے انشاءاللہ دولہا ہیں، اور حشر میں ہوں گے تب بھی انشاءاللہ یہ دولہا ہوں گے۔ دین پڑھ پڑھ کے دولہا ہوئے، عالم بن کے دولہا ہوئے، رب کا قرآن سینے میں محفوظ کر کے دولہا ہوئے، اور یہ تو دولہا ہوں گے ہی۔ ارے وہ حدیث بڑی مشہور ہے، وہ ذہن میں آ گئی، آپ سنتے ہو خوب، جہاں جشن دستار حفظ ہوتی ہے وہاں مقررین عام طور پہ سناتے ہیں کہ یہ تو دولہا ہوں گے ہی۔ یہ کیسے دولہا ہوں گے؟ ان کے دولہا ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ان کے ماں باپ کو بھی کل قیامت میں دولہا بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر پہ تاج رکھا جائے گا، ان کے سروں پہ ایسا تاج ہوگا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب اماں ابا کے سر پہ اتنا خوبصورت تاج ہوگا تو جس بچے نے پورے قرآن کو سینے میں رکھا ہے نا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، قرآن پڑھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، سمجھ لینا یہ قرآن پڑھ بھی لیا، عمل کر لیا، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ تو جو پڑھنے والا ہے، جو یاد کرنے والا ہے، جو عمل کرنے والا ہے، پھر اس کے تاج کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا تاج کتنا عظیم ہوگا جب ماں باپ کے سر پہ اتنا عظیم تاج ہوگا۔ یہ وہ دولہا ہوں گے انشاءاللہ۔ چمن مصطفیٰ کی کارکردگی کو قاری ہاشم صاحب، ان کے ساتھی جو استاد ہیں، ان کی محنتوں کو آپ تمام حضرات جو ادارے کا تعاون کرتے ہیں، آپ اپنی کارکردگی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے 3 حافظوں کی شکل میں دیکھو گے ماشاءاللہ۔ اسی بھیڑ بھاڑ شب برات میں یہاں رہتی ہے، آپ سب دستار بندی کا خوبصورت منظر دیکھ کے جائیں۔ میں اپنے عنوان پر تقریر کروں گا، طلبہ کو آپ چلتے پھرتے دیکھتے۔ میں نے حدیث پڑھی ایک تفسیر کی کتاب سے، لمبی حدیث ہے مگر چھوٹا سا ٹکڑا میں سنا دوں آپ کو۔ من اراد ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمین۔ آقا ارشاد فرماتے، تفسیر کبیر میں یہ حدیث لمبی چوڑی نقل ہے مگر ایک ٹکڑا سنا رہا ہوں۔ جو یہ چاہتا ہو کہ چلتے پھرتے جنتی کو دیکھے، جہنم سے جن کی گردنیں رب نے آزاد کر دی ہیں ان کو دیکھے، تو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو دیکھ لے، اللہ نے ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ان کی گردنیں جہنم سے آزاد ہیں، رب کی رضا کے لیے نکلے۔ جب تم سوتے ہوتے ہو، ہماری قوم سوتی ہوتی ہے، نوجوان سوتا ہوتا ہے، تو ان کے استاد ان کو اٹھاتے ہیں، تادیب کے ساتھ اٹھاتے ہیں، ضرب کے ساتھ اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے لے جاتے ہیں۔ آپ نرم و گداز بستر پہ سوتے ہوتے ہیں، یہ رات کے 4 بجے سے اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اپنے استادوں کو سبق رات میں فجر سے پہلے سنا دیتے، تب جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تم سوتے ہوتے ہو، یہ قرآن پڑھتے ہیں، تم سوتے ہوتے ہو، انہیں مار مار کے نماز سکھائی جاتی ہے، نماز کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ تمہارے بچے
बच्चे उठना नहीं चाहते, और ये मदरसे के बच्चे हैं कि जो जाते हैं घर से निकलते हैं मस्जिद तक पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर तुम्हारे घरों पे जा जाके तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा के दुआ करते हैं। वाकई अगर तालिब इल्म खुदा की रजा के लिए निकला है और ये हाथ उठा के दुआ कर दे तो इसकी दुआ में वो असर होता है कि हमारी बिगड़ियां इनकी दुआओं के सदक़े बन जाती हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। तवज्जो है? अच्छा आ गए। एक तो बहुत छोटा सा दूल्हा है, आगे आ जाओ बेटा। माशाअल्लाह, बच्चों आगे जगह दे दो, आज तो यही दूल्हा है। हाँ, बारात दूल्हाई के लिए तो सस्ती है, हम तो बाराती हैं। दूल्हा तो यही है ना। तो देख लो दूल्हा भी आ गए। इन्होंने सोचा होगा कि हमारे ऊपर हमारा ही बयान हो रहा है, दूल्हाओं का बयान हो रहा है, तो हम क्यों ना चलें। तो जल्दी आ गए माशाअल्लाह, ये दूल्हा है। एक हदीस पाक और सुना दूं, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, तवज्जो है, मेरी तरफ भी देख लो। भाई दूल्हा हो कोई देख रहे हो, देख लो जरा, उधर भी नजर रख लो, मगर मेरी तरफ देख लो। हाथ उठा के बोलना, या रसूल अल्लाह, शबे बारात में आने वालों बड़े अच्छे हो, आप बैठ के सुन रहे हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, लोगों को सिखाओ, कुरान पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ। ये मौलवी, ये उलमा बहुत अच्छे। भाई ज्यादा लंबा दूरी हो रही ना, तो मुझे भी नीचे आना पड़ेगा, उन्हें भी उलमना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे करें कि आए, इत्मीनान से रखें, मैं देख लूंगा, और मैं देखूं ना देखूं, अल्लाह तो देख रहा है ना, है ना। ये उलमा देखें न देखें, अल्लाह तो देख रहा है, रब तो देख रहा है। सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ, आपके दिलों को देखता, आपकी नीयत को देखता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ऐसे जिंदगी गुजर जाए। कुरान सीखते सिखाते जिंदगी गुजर जाए। ये उलमा काम कर रहे हैं, आप करवा रहे हो, ये पढ़ा रहे हैं, आप पढ़वा रहे हो, हैं आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़वा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, आप मदरसे चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप भी उसमें शरीक हैं, इसलिए कि आप ताउन करते हैं, साथ देते हैं, आप किसी न किसी तरीके से तालीम कुरान का सबब बनते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, ऐसा करते रहो, जिंदगी गुजर जाए, कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर जाए, सीखते सिखाते गुजर जाए। अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते जिंदगी गुजर गई, ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, और वो बड़ी मंजिल है, असल मंजिल है, और असल मंजिल की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, पहली मंजिल कब्री है। उसके बाद तो मंजिलें बहुत सारी है, कयामत में रुकना मंजिल है, पुलसिरात मंजिल है, और उसके बाद जन्नत या जहन्नम वो मंजिलें हैं। कितनी मंजिलों से गुजरना है बंदे को, मगर सबसे पहली मंजिल जो कब्र की मंजिल है, उससे पनाह चाह लिया करो, उससे बचने की दुआ मांग लिया करो। हजरत उस्मान गनी रो रो के बचने की दुआ मांगते हैं कब्रिस्तान जब जाते हैं। मगर कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का मकाम ये है कि कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो, सिखाओ। ऐसा करते रहे फरिश्ते आएंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि फरिश्ते आए तो रब की रहमतें ना आए।
ایسا نہیں ہو سکتا. جب فرشتے آئیں گے تو رب کے انوار آئیں گے, تجلیات. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. تمہاری قبر کی زیارت کرنے فرشتے آئیں گے. کما یزار البیت العتیق, جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے فرشتوں کی بھیڑ آتی ہے یا پھر ایمان والوں کی بھیڑ جاتی ہے, کتنی بھیڑ سے جاتے ہیں. تمہاری قبر پہ بھی فرشتے آیا کریں گے. مدرسوں کا ساتھ دے دیا کرو, مدرسوں کا خیال رکھا کرو, مدرسے میں پڑھنے والوں کا خیال رکھا کرو, ان دولاؤں کا خیال رکھا کرو. اور تم رکھتے ہی تو ہو. یہ علماء کہیں اور سے تھوڑی آئے, آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں. یہ کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بھتیجے ہیں, تمہارے بھی بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں یہ جو نئے نئے حافظ بننے ہیں, یہ کسی کے تو بیٹے ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ ہمارا ہی تو بھائی ہے. پھر پڑھائیں بھی ہم, اپنے بچوں کو دین سکھائیں بھی ہم, اور ان کی بے عزتی کریں بھی ہم, ان کو برا کہیں بھی ہم, ان کی توہین کریں بھی ہم. نہیں, علم سے دوری نہیں. قوم جب علم سے دور ہوگی, علماء سے دور ہوگی, تو سمجھ لو ظالم تمہارے سروں پہ بیٹھ جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. علم سے دوری ہوگی, عالموں سے دوری ہوگی. اس لیے میں نے دیکھا ہے, آگے بتاؤں گا میں تفصیل سے. میں نے جو آیت پڑھی ابھی اسی پہ چلا نہیں. ایک حدیث پاک اور سنو. القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. سنا دوں حدیث؟ اجازت ذرا تھوڑی کم ہے. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. ہاں, بڑی توجہ سے سننا, اطمینان سے غور سے سنیے گا. حدیث پاک سنا رہا ہوں, سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن. تم پیار کرو نہ کرو, محبت کرو نہ کرو, تم ان سے لگاؤ رکھو نہ رکھو, جڑ کے رہو نہ رہو, مگر رب کا فیصلہ یہ ہے. آقا فرماتے ہیں القرآن احب الی اللہ. قرآن اللہ کو بڑا پیارا ہے. قرآن اللہ کو بڑا پیارا ہے. اللہ بڑی محبت فرماتا ہے قرآن سے, کیونکہ اس کی صفت ہے. القرآن احب الی اللہ. قرآن اللہ کو پیارا ہے. من السماوات والارض, آسمان سے زیادہ پیارا ہے. ذرا توجہ چاہوں گا. آسمانوں سے زیادہ پیارا ہے, زمین سے زیادہ پیارا ہے. آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پیارا ہے. زمین میں جتنا کچھ ہے سب سے زیادہ پیارا ہے. آپ دیکھ لو, یہ شمس و قمر سے پیارا ہے, شجر و حجر سے پیارا ہے, برگ و بحر سے پیارا ہے, زمین کے کونے کونے سے پیارا ہے, آسمان کے کنارے کنارے سے پیارا ہے. یہ قرآن سب سے پیارا کیوں نہ ہو؟ جس محبوب پہ اتارا وہ محبوب سب سے پیارا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سب سے پیارا جس محبوب پہ اترا وہ محبوب سب سے پیارا. اپنا رب بڑی شان والا, جس محبوب پہ اتارا وہ محبوب رب کو سب سے پیارا. تو جو قرآن اترا وہ بھی سب سے پیارا. امت کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا. قرآن پیارا, جس پہ اترا وہ محبوب پیارا. تو جس نے سینے میں رکھ لیا وہ اسے نہ بولو گے, اسے نہیں بولو گے. وہ کتنا پیارا ہے. جس نے سینے میں رکھا وہ بھی پیارا ہے. وہ چلتا ہے ساتھ میں قرآن چلتا ہے, وہ بیٹھتا ہے قرآن بیٹھتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے قرآن کھڑا ہوتا ہے, وہ سوتا ہے ساتھ میں قرآن رہتا ہے, وہ قبر میں جاتا ہے ساتھ میں قرآن جاتا ہے. تمہارا مال, تمہاری دولت, تمہاری عزتیں, تمہاری شوکتیں, تمہاری کرسیاں ساری کی ساری یہ دنیا میں رہ جائیں گی, مگر حافظ وہ ہے, علم والا وہ ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ قرآن جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, بہت اچھا حضرت, ماشاء اللہ. توجہ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. یہ قبر میں جاتا ہے اور دولت دنیا میں رہ جاتی ہے, مگر یہ تو ساتھ میں قبر میں جاتا ہے. علم دین قبر میں ساتھ میں جاتا ہے. یہ قرآن جو سینے میں رکھا ہے یہ قبر میں جاتا ہے. اور ایک حدیث تو میں میرے ذہن میں آ رہی بتا دوں.
اسی پہ چلا تھوڑا سا چل جاؤں. ایک حدیث میں نے پڑھی کلام مقدس میں، ایک سورت سورہ حامیم سجدہ. میرے آقا نے فرمایا لوگوں اس سورت کو پڑھا کرو، خوب پڑھ لیا کرو، اس سورت کو پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. توجہ رکھیں ذرا میری طرف، ہے توجہ. قرآن کی اس سورت کو حامیم سجدہ، سورت کا نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ حامیم. اسے پڑھ لیا کرو، خوب پڑھا کرو. آقا فرماتے ہیں کہ یہ بڑی سفارش کرنے والی سورت ہے، بڑی شفاعت کرنے والی صورت ہے. آقا فرماتے ہیں اسے پڑھ لیا کرو، بڑی شفاعت کرے گی. ایسا ہو چکا ہے کہ ایک شخص قرآن تو پڑھتا ہی تھا مگر اس صورت کو خاص کر وہ زیادہ پڑھا کرتا تھا، کثرت سے اس صورت کو پڑھتا. رات ہوتی اسے لے کے بیٹھ جاتا، دن کا اجالا ہوتا اس صورت کو پڑھتا، کثرت سے پڑھتا تھا. مگر شامت نفس یہ کہ وہ گناہگار بھی تھا، ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا. انتقال ہوا، قبر میں رکھا گیا. جب اس کو قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے. جو ادھر عذاب کے فرشتے عذاب دینے قبر میں آئے تو اس کی قبر میں یہ صورت بھی پہنچ گئی. سبحان اللہ. نہیں بولو گے؟ اس کی قبر میں صورت بھی پہنچی. سورہ حامیم سجدہ یہ صورت پہنچی. عذاب دینے والے فرشتوں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس صورت نے اس شخص کو ایسے چھپا لیا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتا ہے. سبحان اللہ. ایسے چھپا لیا جیسے پرندہ پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے. اور ان فرشتوں سے سورت کہنے لگی کہ اس کو عذاب نہ دو، اگرچہ گناہ کیے ہیں مگر مجھے تو پڑھتا تھا، میری تو تلاوت کرتا تھا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سورت پاک عرض کرتی ہے پروردگار عالم لوگ مجھے سفارشی سمجھ کے پڑھتے ہیں، میری تلاوت شفاعتی سمجھ کے کرتے ہیں، مجھے پڑھتے اس لیے ہے کہ میں شفاعت کروں. آج اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے. رب اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے، اس کو سزا سے دور کر دے. پروردگار عالم عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما دے. یہ دعا یہ سورت رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی. اور انتہا تو جب ہوئی، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، انتہا تو جب ہوئی، حد تو جب ہوئی، جب یہ سورت کہنے لگی پروردگار عالم یا تو میری دعا اس کے حق میں قبول فرما لے یا قرآن سے نکال دے. اللہ اللہ. اگر تو نے قرآن سے نہ نکالا اور میری دعا اس کے حق میں قبول نہ کی، میری سفارش کو قبول نہ کیا، لوگ تو مجھے سفارشی سمجھ کے کرتے ہیں اور تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول نہ کرے تو لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے. یا تو قرآن سے نکال دے یا پھر میری دعا اس کے حق میں قبول فرما لے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرشتوں جانتے ہو کون سی سورت دعا کر رہی ہے، اس لیے ایسا کرو کہ عذاب ختم